طٰہٰ کا درس ترجمہ و تفسیر جاری ہے۔ پچھلے ہفتے فقط ایک آیت ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم تمہیں مٹی میں لوٹا دیں گے اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ، انسان کی حقیقت اور پھر اس کی ظلم و زیادتی، بربریت، اس حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے درس سماعت کیا تھا کہ انسان حقیقت میں ایک عاجز فرد ہے، ایک عاجز چیز ہے، لیکن اللہ نے اسے عقل دے کر مشرف کیا تو یہ زمین پہ بھی حکمرانی کر رہا ہے، سمندروں پر بھی کر رہا ہے، کشتیاں، آبدوزیں حفاظت میں لگی ہیں، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جہاز ہیں، راکٹ ہیں، فلاں ہیں، حتیٰ کہ کرۂ ارض سے نکل کے اب چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور پھر ہم دوبارہ تمہیں مٹی سے ہی اٹھائیں گے۔ آج کی جدید دنیا میں تحقیقات عروج پر ہیں، AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ روبوٹس بنا رہے ہیں، ایلون مسک مختلف قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہماری طرح بظاہر بول بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک پروگرام کے ماتحت ہیں۔ وہ پروگرام اگر بگڑ جائے تو پھر وہی جو نفع کے لیے کام کر رہا ہے روبوٹ، وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں احساسات، جذبات اور اسی طرح انسانیت کی رحم دلی وہ اس سے خالی ہے۔ وہ ایک جسٹ آلہ ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، احساس روحانیت نہیں ہے۔ تو انسان کتنی ہی مادی ترقی کر لے، لیکن وہ خالق کے بنائے ہوئے جو انداز ہیں، طریقے ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر لے۔ کیوں کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور ہر آن اور ہر گزرے لمحے کے اندر اس میں تبدیلی، اصلاح، درستگی کی گنجائش ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کہیں کمی اور نقص موجود نہیں۔ اگر انسان کی روحانیت بڑھ جائے تو بظاہر وہ ایک مٹی کا بنا ہوا فرد ہے، لیکن اس روحانیت کی بنیاد پر اس فرد کی حیثیت، اس فرد کے یوں سمجھ جائیے کہ حالات، اوصاف سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس زمانے کے اندر، جہاں میں نے عرض کیا سائنسی زمانے میں، ہم بہت کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کا سابقہ زمانے میں خیال بھی نہیں تھا کہ ہم بہت دور دراز کو دیکھ سکیں گے، اسے سن سکیں گے، اس کے رنگ و کلر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آج سب کچھ ہو رہا ہے، لائیو ہو رہا ہے۔ یہ مادی ترقی اس قدر تیز رفتار ہونے کے باوجود روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بہت سارے لوگ روحانیت کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صوفیاء کرام کے خلاف، یا دینی تعلیمات کے خلاف، یا دینی تصورات کے خلاف، لیکن وقت کے گزرنے سے وہ دینی تصورات مزید واضح ہو رہے ہیں۔ مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کا اعلان فرمایا تھا کہ میں کرۂ ارض سے نکل کے لامکاں کی طرف گیا اور دیدار الہی کیا، تو لوگ اسے اجنبی محسوس کرنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فلسفی ہیں، پرانا فلسفہ عقل کی بنیاد پر، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے ارد گرد ایک ہالہ، گول دائرہ ہے آگ کا. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس حالے اور دائرے سے باہر نکلے. تو افلاطون، ارسطو اور یہ جو بقراط، سقراط کے عقلی فلسفے تھے جو اسلام سے قبل کے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے کے ہیں، یہ لوگ وہ اس وقت رائج تھے، ایران میں رائج تھے، روم میں رائج تھے. وہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط دعویٰ. لیکن آج وہی جدید سائنٹیفک انداز کے اندر جب لوگ زمین کے کرے سے باہر نکل گئے، چاند پہ پہنچے، تو یہ بات سامنے آ گئی کہ کسی طاقت کی بنیاد پر اس سرزمین سے، اس عرض سے نکل کے باہر جایا جا سکتا. لوگ پہنچ رہے ہیں، چیزیں پہنچ رہی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ روحانیت کی تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جسے بھی اس کرۂ ارض سے باہر نکال دے. اور اس نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف زمین کی کرے سے باہر نکالا، بلکہ آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند، جہاں انسان کی سوچ نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک کی سیر کروائی. اور آپ نے دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا. تو عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ جو آگے کی بات ہے یہ روحانیت ہے، اور اسے ایمان کہا جاتا، ایمانیات. چاہے عقل کی رسائی وہاں تک ہو یا نہ ہو. تو زمین سے بنایا گیا، لیکن جسے اللہ نے روحانیت عطا فرمائی وہ اس سے بلند ہو گیا. اور کئی ایسے ان کے ہاتھوں سے واقعات صادر ہوئے جو خلاف عادت یا خلاف رسم عام طور پہ وہ ہو نہیں سکتے لوگوں سے، لیکن ہوئے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے کے اندر جو کچھ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں یا دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو وہ صالحین امت کے پیچھے باتیں بناتے ہیں، بابا، بابے، فلاں فلاں. لیکن آج جب سائنسدان کوئی کام کر لے، غیر مسلم کوئی کام کر لے، تو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ دیکھو اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ کام کر لیا. یہ مادی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. مثال ہے، جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابھی آ رہا ہے، جادو کا زمانہ تھا. ایسے ان کے پاس کلمات اور جادو کا علم تھا کہ ان کے ہاتھ میں رسیاں ہوتی تھیں، وہ زمین پہ پھینکتے تو وہ نظر آتی تھیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں. آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، لکڑی. وہ زمین پہ گری اور اژدہا میں تبدیل ہو گئی، اور وہ ساری رسیاں، چھوٹے چھوٹے سانپ سب کھا کر ختم کر دی. سوال یہ ہے، لکڑی کی حقیقت کچھ اور ہے. جب اس کی یہ پوری حیت چینج ہوئی، وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ہضم بھی کر گیا، اور پھر اگلے لمحے حضرت موسیٰ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ بڑا اژدہا ایک عصا اور لکڑی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. آج کی جدید سائنس اس طرح کا کچھ کر کے دکھائے، پاسبل نہیں. پتھروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی جاری ہو گیا. تو کوئی کہہ سکتا ہے یار پتھر سے تو پانی نکلتا. لیکن جب غزوہ احزاب یا صلح حدیبیہ کا موقع ہے، لوگوں کو پانی کی کمی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورے میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی نکل رہا. اب آج کی جدید سائنس اس کے حوالے سے اس بات میں
کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اعتراض ان کے پاس ہوتا، صالحین امت اس زمانے کے اعتبار سے سمجھے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ صالحین اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے گندے الفاظ اپنی زبان پہ ادا کرتے ہیں، یہ صالحین اصل میں صاحب ایمان لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تبلیغ دین فرمائی، پھر اللہ نے انہیں روحانیت کا عروج عطا فرمایا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں میں ایک بڑا نام ہے، آپ کی کئی ایک کرامتیں ثابت ہیں، اور سارے لوگ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں عقائد کی کتاب شرح عقائد پڑھتے ہیں، اس میں متفق علیہ مسئلہ لکھا کہ جس نبی پر جو مسلمان ایمان لائے گا اس کے ہاتھ سے اگر کوئی خلاف عادت کام کرامت ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اس نبی کا معجزہ ہے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ کرامت ملی حضور کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت گزاری کرنے کی وجہ سے۔ آج کوئی نہیں کہتا اس زمانے میں کہ یار ایک بندہ 5 بندوں سے بیک وقت دور دراز کیسے بات کر سکتا ہے؟ کال کر رہے ہیں ہم، میٹنگ کالز ہو رہی ہیں، نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں، زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنس لگی ہوئی ہے، 20 ملک کے لوگ ایک ہی فریم میں موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ تو آج تصدیق ہو رہی ہے روحانیت کی کہ کوئی منکر اس کا انکار کر لے تو سب لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ چیزیں دکھ رہی ہیں سامنے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ رمضان المبارک میں آپ اپنے جامعہ نظامیہ عراق میں موجود ہیں اور آپ کے محبت کرنے والے آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آج روزہ ہمارے گھر کھول لیجئے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے کہہ رہے ہمارے گھر کھول لیجئے گا، تیسرے 7 بندے آئے، آپ نے سب کو حامی بھری، اور آپ اگلے دن اپنے جامعہ سے کہیں گئے نہیں، اور اس سے اگلے دن وہ جو آئے تھے وہ آ کے شکرانے کے طور پہ شکریہ ادا کرنے آئے، حضور آپ کا شکریہ، کل آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ جیسے اس جزی زمانے میں ہم کہیں جاتے ہیں پھر واپسی آتے ہیں تو اس کو میسج کرتے ہیں یار آپ کا شکریہ، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں اس کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ انسان ریورس جا کے کچھ پیغام دیتا ہے یا نہیں ہے؟ اس اخلاقی کیفیت کو آج سمجھا جا رہا، ادھر بھی ہوا، شاگرد حیران رہ گئے، استاد صاحب آپ تو جامعہ سے گئے ہی نہیں، یہ 7 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر روزہ۔ تو بیک وقت مختلف جگہوں پر آپ کا پہنچنا، حاضری ہونا اور ان کے گھروں میں اپنی برکت دینا بظاہر یہ عقل میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک شخص بیک وقت کئی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا کیا اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ ضرور ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور فلسطین کے قریب سے گزرے اور پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچ رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر کا نام حضور نے لیا، چھوٹی چٹان، الکسیب الاحمر، ایک لال چٹان ہے، اس کے پڑوس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اس میں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے۔ یہ تو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کو معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا پھر وہاں سے جیسے مسجد میں پہنچے تو وہاں نماز کی امامت کرنی تھی تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے،
پھر حضور سفر پہ جب چلے ہیں آسمانوں کی طرف، کتنی بلندی ہے، تو چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ پھر موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا چوتھے پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی اجنبیت کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی طرف کوئی آتا ہے تو اسے خوب نوازتا، خوب نوازتا۔ ایک صحیح حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف، کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ میرا قریب آ جاتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صالحین اور شارحین نے فرمایا کہ اللہ تو آنکھ سے پاک ہے، فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا وصف ہے کہ اس کے یہاں دور نزدیک سب برابر ہے، کوئی یہاں اللہ کو پکار رہا ہو، کوئی وہاں سجدے کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھے اس کو نہ دیکھے، یہ ہماری کیفیت ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری، اللہ کی یہ وصف ہے کہ وہ ساری دنیا کو خوب بیک وقت ہر آن ہر بندے کو جانتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں، وہ دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہو تو ان کو نہ سن رہا ہو۔ ہر ایک کی سماعت، ہر ایک کے دل کے خیالات کو وہ جانتا ہے ہر آن، یہ ایمان ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے۔ فرمایا جب میرا کوئی محبوب بن جاتا ہے میں اسے یہ وصف عطا کرتا ہوں، دور ہو یا قریب وہ میرا محبوب بندہ اسے دیکھ لیتا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ احادیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں، تو سب شارحین نے لکھا کہ آنکھوں سے مراد دیکھنا، ہاتھ سے مراد قوت و طاقت، اور پاؤں سے مراد تصرف، یہاں سے وہاں جانا، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ بنایا تو انہیں بھی مٹی سے ہے، بنایا اسے بھی مٹی سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ اس کی، یعنی ولی کی جو روحانیت ہے، اس نے اس کے وصف میں ایسی تبدیلی کر دی ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسے کرامت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب انتقال کریں گے، ایک ان کے اوپر حکم ربی جاری ہوگا، ان کا انتقال ہوگا، زمین میں جائیں گے، دوبارہ انہیں نکالا جائے گا، حشر ہوگا۔ تو ہم سب اس بات کے قائل ہیں، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا، حشر ہونا، لیکن ہر ایک دوسرے کی طرح نہیں۔ کیا آج بیٹا باپ کی طرح ہے؟ کیا آج شاگرد استاد کی طرح ہے؟ کیا باپ دوست کی طرح ہے؟ نہیں، عزت و احترام، فرق مراتب رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان صالحین کے جو مراتب ہیں وہ عام انسانوں سے بلند رکھے گئے۔ ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھائیں۔ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، آپ نے کہا نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری تخلیق کی، ہر ایک کو علم اور صلاحیت دی۔ کہنے لگا تمہارا رب وہ ہے تو بتاؤ کون ہے؟ پھر آپ نے آسمان بتایا، زمین بتائی، چرند پرند بتائے، یہ تک بتایا کہ جس کو بھی بنایا ہے مٹی سے بنایا، فرعون تجھے بھی مٹی سے بنایا، تجھے بھی غرقاب کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کے اندر اکڑ پن، مخالفت بھر جاتی ہے، وہ حقائق کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے اور یوں سمجھ جائیے انکار کر دیتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ،
ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی تھیں، ہر چیز سمجھا دی، لیکن اس کے باوجود اس نے جھٹلایا، انکار کیا، اور پھر حضرت موسیٰ پہ اعتراض کرنے لگا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا اے فرعون اور ہارون، تم دونوں اس لیے آئے ہو کہ تم ہماری سرزمین مصر سے ہمیں نکال دو اپنے جادو کے بلبوتے پر. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم اسی کی طرح کا جادو لے کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اے موسیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلے کا وقت مقرر کر لو. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نہ تم مخالفت کرنا. مکاناً سوا، اور ایسی جگہ مقرر کر لو جو کھلا میدان ہو تاکہ سامنے آ جائے. دیکھیے حضرت موسیٰ حق کی بات کر رہے تھے، حضرت موسیٰ اسے معجزات دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یہ جادو، وہ زیادتی کی بات کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کیا معجزہ دکھایا تھا؟ اس سے معجزہ یہ دکھایا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں یوں دبایا اور جب واپسی نکالا تو وہ چمک رہا تھا، جیسے ٹیوب لائٹ چمک رہی، چمک رہا تھا. اب یہ ہاتھ کا اندر جانا اور پھر چمک جانا یہ ممکن نہیں ہے بظاہر، چینج ہو جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے یہاں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر یہ آگے جو ہوا اگلے ہفتے سماعت کریں.